بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص آ گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا تعجب ہوا، تو وہ کہنے لگیں کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کی وجہ بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر عورت کے صرف مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنے قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے۔ لوگوں کے بیکار کے الزام اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ پیٹ درد کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ میں اپنے رشتہ داروں کو کس طرح سمجھاؤں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ آپ یہی سوچ رہی تھیں کہ اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجور گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجور کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو 40 دن تک وہیں ٹھہرنے کا حکم ملا
اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی بیچ تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے اور آپ کو تکلیفیں دینے لگے اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری بے گناہی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھ کر اور اس دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ اور پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے لگے۔ ان تمام تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلی گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں کچھ خاص معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، اور کوڑھ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کی آپ کو جانکاری ہوتی اور آپ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان ڈال آئی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر الزام لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے نام سے پکارا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت یعنی ویرودھ کیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔
پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے۔ اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان عطا فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی، گوشت، مچھلی اور کئی طرح کے کھانے تھے۔ ان کو حکم ملا کہ دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی کل کے لیے بچا کر رکھنا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور اس کھانے کو کل کے لیے بچا کر رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور پھر یہ سارے کے سارے تیسرے دن مارے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا، اور یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس بادشاہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت بادشاہ نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غمان میں پڑے ہوئے اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، خوشخبری دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔